السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد سلطان آج کی مجلس میں عمارت شریعہ پٹنہ بہار کے قضیے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمارت شریعہ پٹنہ بہار کس قدر اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ یہ اسلامی ساخت کو بچانے اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کا ایک واحد ذریعہ اور راستہ تھا جو ہم مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں اس کو مٹانے کے لیے اپنی طرف سے بھی کوشش کی ہے اور اس کے اندر مدد اور معاونت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اور اس واقعے پر اور ایسا کرنے پر حفاظت فرمائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ 28 مارچ بروز جمعہ یعنی 27 رمضان المبارک بروز جمعہ 2025 عمارت شریعہ پٹنہ بہار کے اندر 150 پولیس اور 13 علماء اور اس کے اندر سیاسی رہنما بھی شامل تھے کی تعداد میں رات کے وقت میں داخل ہونا ہے، اور رات کے وقت میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے عمارت پر گویا کہ قبضہ کرنے اور اس کو توڑنے کے لیے پوری جد و جہد کی، اور یقیناً اس کے اندر وہ طریقے سے کامیاب بھی رہے۔ اور پھر اس طریقے سے ایک نئی جو ہے خلفشار اور انتشار کو جنم دیا گیا، اور ایک نئے امیر کو نئے سرے سے وجود میں لایا گیا، اور اس طریقے سے عمارت شریعہ پٹنہ بہار آج کی تاریخ کے اندر 1 سے 2 ہو گئی، اور اس کے اندر انتشار پایا گیا اور ایک نئے امیر کا اعلان کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بتانے سے بھی ہمارے جو ہے کلیجے منہ کو آتے ہیں، لیکن کیا کریں، بہت ایسے شک اور وجوہات کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو ائمہ علماء خصوصاً صلحاء اور وہ لوگ جو دین کے اعتبار سے اپنے اپنے فیلڈ اور مقامات پر لگے ہوئے ہیں اور ان تک غلط خبر اور غلط میسیج بتا دیے گئے ہیں، ان کو صحیح واقعہ اور صحیح علم سے بھی واقف کرانا یقیناً ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے عوام الناس کے دل کو مطمئن کرنا کہ نہیں، ایک جمعیت کے ساتھ ایک امت بن کر ایک امیر کے تابع رہ کر کے کام کرنے میں اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے، اور آج بھی الحمدللہ اگر ہم نے چاہا تو ہم اپنی عمارت شرعیہ کو بچا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے وقت کے امیر کو بچا سکتے ہیں، یقیناً ان کا حق ہے کہ امیر اور عمارت دونوں لازم و ملزوم ہوا کرتے ہیں۔ جیسے عمارت کی حفاظت ضروری ہے، ویسے ہی اس امیر کی حفاظت بھی یقیناً فرض کے درجے میں آتی ہے۔ لہٰذا لیکن میں 2 قدم اوپر جانے کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم اپنے علمی وراثت اور اپنے اسلاف کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اس تنظیم کو جو ہے اس قدر خطرے میں دیکھ کر کے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لینا اور گوشے میں بیٹھ جانا، یہ عقل مندی کی بات نہیں، بلکہ اگر اس کے اندر کمی ہے تو ضروری ہے اس بات کی کہ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے اندر کسی چیز کوئی ایسی چیز جو مفقود ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے شرکاء سے مل کر کے اس چیز کو جو ہے بحال کرنے کی کوشش کریں، لیکن عمارت کے ساتھ کسی قسم کے کھلواڑ کرنے اور کرانے والوں کے لیے ہم کسی طریقے سے گنجائش نہیں دینا چاہتے۔ لہذا یہ واقعہ تھا جو ہو چکا۔ اس واقعے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم عمارت کے اغراض و مقاصد کو جان لیں کہ عمارت شرعیہ کے اغراض و مقاصد ہیں کیا۔ بعض لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ذات عمارت پر بھی اشکالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
اللہ یہ کہ وہ ذات امیر پر اعتراض کرے، ذات عمارت پر بھی خوب بڑھ چڑھ کر کے اعتراض میں حصہ لیتے ہیں۔ آئیں ہم ذرا اپنے اسلاف کے قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اس عمارت شرعیہ کے اغراض و مقاصد کا جائزہ لیں کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ ہم مسلمانوں کے ذات کے ساتھ، خصوصاً ہندوستان کے ساتھ۔ یقیناً یہ ایسی علمی وراثت ہے جو اگر ضائع ہو گئی تو ہم بہار والوں کے پاس اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بات شروع کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 103۔ ترجمہ یہ ہے کہ مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو اس طور پر کہ باہم متفق رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ترتیب کو ہم مسلمان مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، انتشار پیدا نہ کریں، ایک جمعیت، ایک امیر اور ایک امت بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے اغراض و مقاصد کے اندر جو سب سے پہلا مقصد ہے عمارت کے وجود کا، وہ یہ ہے کہ منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام، تاکہ مسلمانوں کے لیے صحیح شرعی زندگی حاصل ہو سکے۔ آپ اس شک پر غور کریں کہ منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام، اور اس طریقے سے مسلمان اپنی زندگی کو شرعیہ کے مطابق بنانے کی فکر کرے، اور ہر فیلڈ کے اندر، ہر حصے کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو جو ہے اپنی زندگی کو اسلام پر اور خصوصاً اس حکام اسلام پر کاربند کرنے کے لیے جو تنظیم اور جو ادارہ اور جو فکر اور جو نظر قائم کیا گیا، وہ اس کا نام عمارت شرعیہ پٹنہ بہار۔ نمبر 2، اس نظام شرعی کے ذریعے جس حد تک ممکن ہو اسلامی احکام کو بروئے کار لانا اور اس کے اجراء و تنفیذ کے مواقع پیدا کرنا، مثلاً عبادات کے ساتھ مسلمانوں کے عائلی قوانین، نکاح، طلاق، میراث، خلا، اوقاف وغیرہ احکام کو ان کی اصلی شرعی صورت میں قائم کرنا۔ یہ شک تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتایا۔ آپ اس کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نظام شرعیہ کو کس قدر اسلام جو ہے یہ فکر مسلمانوں کے عائلی زندگی پر فکر کرنے کی بات کرتی ہے، جس کے ذریعے اس کی اوقاف کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے ذریعے اس کی خلا اور طلاق کے اندر جو ہے اسلام کی رہنمائی حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے عائلی زندگی اور عبادات کے اندر بھی گہرا اثر و رسوخ رکھے گی۔ یہ رہا عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے نمبر 2 کے مقاصد۔ نمبر 3 پر آتے ہیں۔ نمبر 3، ایسی استطاعت پیدا کرنا، یعنی ایسی استطاعت پیدا کرنے کی جد و جہد اور مستقل جد و جہد پیدا کرنا جس کے ذریعے قوانین خداوندی کو نافذ اور اسلام کے نظام عدل کو قائم و جاری کیا جا سکے۔ آپ اس شک پر غور کریں کہ کس قدر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کو لایا گیا تھا۔ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسی استطاعت یعنی ایسی قوت اور ایسی مستقل جد و جہد پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم فی نفس ہی خداوندی جو نظام ہے، جو احکام ہے، جو احکام شرع، ہم اس کو نافذ کر دیں۔ اور یقیناً جب یہ ہو گیا، اسی کا نام تو خلافت، اسی کو خلافت کہا جاتا ہے۔ خلافت کا کوئی اور معنی مفاہیم نہیں، خلافت کے پورے مقاصد کو اس پرزے کے اندر اور قانون کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ نمبر 4، امت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق و مفادات کا تحفظ اور ان کی نگہداشت، یعنی مسلمانوں کے تمام حقوق چاہے کسی بھی طریقے سے ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، ان تمام حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اس نظریے اور عمارت شرعیہ کو قائم کیا گیا تھا، اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانی پیش کی۔ یہ بہت مبارک اور نہایت اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5 پر آئیں۔ مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک محض
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جمع کرنا، یعنی ایک کلمہ کی بنیاد پر جمع کرنا، یقیناً یہ امت، یہ مسلمہ اور یہ مسلم امت، وحدت امت، یہ ایک ہے، یہ مختلف فرقوں میں بٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کا مقصد اطاعت اللہ، احکام اللہ اور عبادات اللہ تھا، اور یہ ایک امت تھی۔ لیکن یہ ہماری گویا کہ کوتاہی تھی، جس کی وجہ سے ہم مختلف فرقوں کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ کسی نے اپنے کلمے جدا کی، کسی نے اپنا دین جدا کر دیا، کسی نے نمازیں الگ پڑھنی شروع کی، اور کسی نے گویا کہ اسلام کو خیر آباد کر دیا۔ لیکن فطرت ایک ہی ہوتا ہے، وجود ایک ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ قانون اسلام کے مجموعی قوانین کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے۔ نمبر اسی کا ایک خلاصہ آگے، تاکہ وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے احکام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں، اور اپنی اجتماعی قوت کلمۃ اللہ کو بلند کرنے پر اپنی تمام استطاعت کو خرچ کریں، یعنی گویا کہ کلمہ فروغ پائے، کلمہ سر بلند ہو، کلمہ لہلہائے، کلمہ کو عزت ملے، اور کلمہ بلند تاج بن کر کے زندگی گزارے۔ اس کے لیے عمارت شرعیہ کو وجود میں لایا گیا تھا۔ نمبر 5، مسلمانوں کی تعلیم، معاش اور ترقی کے میدان میں اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تجارت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنا، یہ بھی نہایت اہم اور وقت کا تقاضا ہے، اور ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص رہا ہے، لہٰذا عمارت کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ نمبر 7، عام مسلمانوں کی خدمت کرنا اور اس کے لیے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا۔ یہاں پر عام انسانوں کی بات کی گئی ہے، عام مسلمانوں کی بات نہیں، یعنی خدمت جو ہوگا یہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ مسلمان صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنی ذات کے لیے وجود میں نہیں لایا گیا ہے، بلکہ اس کا ذہن کشادہ ہونا چاہیے۔ یہ پوری امت کے لیے رہبری کرنے کے لیے آیا، یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یہ خیر کے کاموں کے لیے ہی وجود میں لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لہٰذا مسلمانوں کا کام صرف اپنے گھروں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ جلتے ہوئے مکان جو غیر کے ہے اس کے آگ کو بجھانے کی بھی کام اس مسلمانوں کے ذمہ تھا۔ لہٰذا اسی اہمیت اور اسی سوچ اور فکر کو دوبارہ فروغ اور وجود میں لانے کے لیے عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کا قیام عمل میں آیا تھا۔ نمبر 8، مسلمانوں کے حقوق۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی بات شریعت کے احکام اور اسلام کے وقار کو پوری طرح قائم اور محفوظ رکھتے ہوئے مقاصد شرع اسلام کی تکمیل کے خاطر اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہندوستان میں بسنے والے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ صلح و آشتی کا برتاؤ کرنا، ملک میں امن پسند قوتوں کو فروغ دینا، اور اسلامی تعلیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کے روشنی میں ملک کے مختلف مذہبی فرقوں میں ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کا جذبہ پیدا کرنا، اور ہر ایسے طریق کار اور تحریک کی اہمیت، ہمت و شکنی جس کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مختلف طبقات میں سے کسی کی جان، مال، عزت و آبرو، تصورات و معتقدات پر کسی دوسرے کی طرف سے حملہ ہو، اور ایسے تمام تحریکات کو جو ہے قوت فراہم کرنا، یعنی قوت پہنچانا، جن کا مقصد ملک میں بسنے والی مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو کا احترام پیدا کرنا، اور فرقہ وارانہ تعصب و منافرت کو دور کرنا، یہ ساری کی ساری چیز عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ 8 مقاصد ہے، اسی مقاصد کے تحت عمارت شرعیہ پٹنہ کا وجود ہوا، اور 1921 کے اندر حضرت ابو المحاسن مولانا محمد سجاد صاحب نے
اس تحریک اور اس فکر کو وجود میں لایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا، اور یہاں تک کہ جب یہ میرے اور آپ کی یعنی آج کے مسلمانوں کے پاس اس عظیم سرمایہ کو ہاتھ کے اندر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب آپ کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے اسلاف نے تو اس کی مکمل حفاظت کی، تو ہم لوگوں نے بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اور ہم لوگوں نے اس کی حفاظت نہ کر سکے اور اس کو توڑ دیا، بکھیر دیا، مروڑ دیا، اور اس کو جو ہے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا، اپنی زندگی کا حصہ نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو جھارکھنڈ کا علاقہ ہے، بہار ہے، اڑیسہ ہے، ان تین صوبوں کے اندر تین امیر پیدا ہو چکے ہیں۔ جھارکھنڈ ایک الگ امیر کو لے کر کے، بہار کے اندر دو امیر پیدا ہو گئے، کل کو ایک تیسرا اور پرسوں کو ایک چوتھا امیر ہر گلی کے اندر گھومے گا۔ تو مسلمان کہاں تک اس مقصد عظما کی تذلیل اور توہین کرتے رہیں گے؟ یقیناً سوچنے اور سمجھنے کی بات۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آئیں ابھی جو قضیہ پیش آیا ہے عمارت شریعہ کا، اس پر بات کر لیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 28 تاریخ بروز جمعہ اور 27 رمضان المبارک 2025 کی بات ہے، جو معاملات سامنے آئے وہ میرے اور آپ کے سامنے امت سے باخبر نہیں۔ اس واقعے کے بعد علماء کے اندر، صلحاء اور فقہاء اور قاضیوں اور مفتیان نظام کے اندر، اور خصوصاً رفاہی کام سے تعلق رکھنے والے متحرک و فعال شخصیات کے درمیان ایک ہنگامہ اور ایک عجیب صورتحال جنم لے لی۔ علماء تین طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقہ عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے اصل امیر کے تابع رہا، ایک طبقہ وہ جو ایک نئے امیر کا اعلان کیا گیا اس کے تابع ہو گئے، اور ایک علماء اور صلحاء کا طبقہ وہ تھا جو دونوں کے درمیان تھا، یعنی دونوں دھروں سے بالکل مختلف ہو کر، اور اس نے گویا کہ ان عمارت شرعیہ پٹنہ بہار سے اپنے آپ کو علیحدگی کا اپنے قول اور عمل سے اعلان کر دیا کہ ہم دونوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور اس نے پناہ اور گویا کہ دونوں کے جرموں سے بچنے کی ایک صورت نکالی کہ ہم بیچ میں رہیں گے۔ لہذا یہ تین گھر چلتے رہے۔ 15 دن گزرے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اوپر ایک بات کو منکشف کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ان تمام علماء کو ملا دیا جائے اور ان بکھرے ہوئے تاروں کو پھر ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور ان بکھرے ہوئے قوتوں کو، بکھرے ہوئے نظریات کو جو صرف قضیہ نامرضیہ کی وجہ سے پیش آیا ہے، کیوں نہ ان کو ہمارے اسلاف کے اس عظیم لڑی اور کڑی کے ساتھ جوڑ دیا جائے جس کے ساتھ یہ پہلے سے مضبوط تھی۔ تو الحمدللہ اس کے لیے ہم نے کوشش کی، اور ہوا یہ کہ 15 تاریخ، اسی 15 یعنی اپریل کی 15 تاریخ کی بات ہے، حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب مدھوبنی کی ایک عظیم شخصیت ہے، میری ان سے بات ہوئی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ہم دونوں کی آپس میں بات ہوئی، اور بات ہونے کے بعد مفتی صاحب نے تذکرہ کیا کہ کچھ پہل کرنا چاہیے اور علماء کو ملانے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے گویا کہ ان کے پیٹھ کو تھپ تھپایا اور کہا کہ یقیناً یہ ہم علماء کی ذمہ داری میں سے، ہمارے اسلاف نے ہم کو جو پلیٹ فارم دیا تھا ہم اس کی حفاظت کریں۔ لہٰذا 15 تاریخ کو امیر شریعت حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدظ اللہ العالی کو فون کیا گیا، رابطہ کیا گیا،
ماشاء اللہ حضرت نے فون اٹھائے اور پھر ان کے بعد ضلع مدھوبنی کے، خصوصاً چونکہ ہم ضلع مدھوبنی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنی ضلع کی مختصر رپورٹ پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد حضرت کو ہم نے کہا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم علماء آپ کے پاس آئیں گے ایک وفد کی صورت میں۔ بہت سارے اعتراضات اور اشکالات آپ کے ذاتیات سے ہیں اور آپ کے منہج اور مقصد سے ہیں، ان تمام کو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر آج کے وقت میں اس پر توجہ نہ دی گئی اور بیٹھ کر کے بات چیت نہ کی گئی اور فیصلہ نہ کیا گیا، تو وہ دن دور نہیں جب عمارت صرف ایک نہیں 10 ٹکڑوں میں بٹنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ یعنی مختلف حضرات دعوے کریں گے اور ہر صوبے کے اندر جو ہے جہاں جہاں پر عمارت اپنا وجود رکھتی ہے وہاں پر ٹکڑے ہوں گے، لہٰذا ان ٹکڑوں کو نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں نہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اجازت دیں تو کوئی نہ کوئی ترتیب بنا لی جائے۔ یقیناً یہ بات دشوار تھی کہ علماء مدھوبنی کے بڑے بڑے جیان اور اہل علم، جبال علم، متفکر، متحمل شخصیات اور متحرک شخصیات کا بیک وقت ایک وفد کی صورت میں پٹنہ یا مونگیر جانا، یہ ایک دشوار ترین مراحل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی اپنے مشاغل میں، اور چونکہ مدرسے بھی کھل چکے ہیں اور وقت بھی ہر کسی کے شیڈول اور جو ہے وقت کا تقاضا ہوتا ہے، لہٰذا ہر کوئی اپنے وقت میں مصروف ہے، تو یہ بات ذرا مشکل تھی۔ تو میں اور مفتی ارشد صاحب نے بیٹھ کے بات کی کہ کیوں نہ ہو کہ ایک زوم میٹنگ پر ان تمام علماء نظام اور مفکران قوم و ملت کو جوڑ دیا جائے، جو بھی اعتراضات ہیں ان کو سامنے رکھ لیا جائے اور حضرت سے جواب کے اوپر جواب مانگا جائے اور حضرت سے جواب دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہوگا، لہٰذا اب حضرت سید امیر ولی فیصل رحمانی، یعنی احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کے خادم خاص مولانا جناب احتسام صاحب سے بات کی گئی، مفتی قیام الدین صاحب سے بات کی گئی، اور ان دونوں حضرات کو اپنے ارادے اور اپنے مقاصد میں شامل کرنے کے بعد حضرت سے وقت لیا گیا کہ کون سا تاریخ اور کون سا وقت آپ کے لیے خالی ہے وہ بتا دیں تاکہ ہم اپنا شیڈول اور اپنی ترتیب بنا لیں۔ حضرت کی طرف سے 20 تاریخ جو اتوار کا دن پڑتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد قریب 7:15 بجے یا 8:30 بجے وقت دیا گیا، اور ہم دونوں یعنی میں اور مفتی ارشد صاحب اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور تمام جو ہمیں کرنا تھا، چونکہ ایک بڑا مینجمنٹ تھا، علماء کی جماعت آ رہی تھی اور ہمارے مہمان خصوصی امیر شریعت تھے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جبال اہل علم کو آنا تھا، تو ہم نے محنت کی اور ترتیب بنائی، اور ترتیب یہ بنائی کہ ہم تمام علماء کرام جن کو اعتراضات ہے، اشکالات ہے، ان کے سوالات اکٹھے کر دیے جائے، اور اکٹھے کرنے کے بعد ان کی ترتیب لگا دی جائے۔ پھر ہم نے کہا ایک ناظم ہو، ناظم کے ہاتھ میں وہ پرچہ سوالات ہو، اور حضرت کے سامنے بطور جو ہے ناظم کے اپنے سوالات کو ترتیب وار نام کے ساتھ رکھے، اور پھر حضرت امیر شریعت سے التماس کرے کہ وہ ان سوالات کا جواب دے، لہٰذا یہ ترتیب بہتر تھی، اور ہم نے مکمل طریقے سے یہ کوشش کی کہ کہیں پر اختلاف، نزاع یا جھگڑے یا فساد کی صورت نہ پیش آئے۔ ہمارا علم، ہمارا دین اور ہماری اخلاق اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتی کہ ہم کسی کے ساتھ بد زبانی کریں۔ یقیناً جب ہم ایک کافر کے ساتھ ملتے ہیں، غیر مسلم کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ اسلام کا زیور ہے، یہ مسلمانوں کا زیور ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی بدتمیزی کا درس نہیں دیتا، لہٰذا ہم نے اپنی بحیثیت ایک مخلوق کے ہم نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بد زبانی نہ کرے، اور اس کی مکمل طریقے سے پابندی لگائی،
یہی وجہ ہے کہ زوم پر ہم نے ہوسٹ جو بنایا جاتا ہے، جس کے پاس مائک کا اور اسی طریقے سے ویڈیوز اور آڈیوز کا کلی اختیار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بندے نے خود اپنے اوپر لی تھی کہ میں مستقل سنبھالوں گا۔ اور ناظرین کے طور پر ہم نے مفتی ارشد صاحب کو بنایا تھے کہ آپ سوالات رکھیں گے، اور اس طریقے سے ہماری ترتیب جو ہے بنی۔ بہرحال ماشاءاللہ ہم تو اللہ رب العالمین سے ہزار بار شکرانے کے طور پہ جو ہے شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم ناچیز سے یہ کام لیا کہ امت کے اندر اور خصوصاً علماء کے اندر جو تفریق اور اختلافات ہیں وہ ختم، اور یہ سلسلہ چلا۔ 20 تاریخ آئی، قریب 3 بجے حضرت کے خادم کا فون آتا ہے کہ حضرت آج جو ہے کشن گنج کے وقف ترمیمی بل کے تعلق سے ایک جلسے کے اندر شرکت کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اور وقت آج نہیں مل پائے گا، میٹنگ نہیں ہو پائے گی۔ لہٰذا ہم پریشان ہوئے اور ہم نے ان کے خادم سے التماس کی کہ کسی بھی طریقے سے چاہے آدھا گھنٹے کے لیے ہی کیوں نہ ہو حضرت کو ضرور لائیں، ورنہ علماء کا اعتماد اور علماء کا اتفاق اور اسی طریقے سے نہ جانے کیا کیا برائیاں وجود میں آئے گی جس کے ہم لوگ محتمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت نے اس بات کو سمجھا اور امیر شریعت صاحب سے بات کی۔ امیر شریعت نے وقت کا تقاضا دیکھ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آنے کی بات کہی اور فرمایا کہ انشاءاللہ آج عشاء کے بعد کے بجائے مغرب کے بعد آؤں گا، چونکہ عشاء کے بعد 8 بجے 8:15 یا 8:30 پر ان کی جو ہے گاڑی تھی، ٹرین تھا، لہٰذا انہوں نے 7 سے لے کر کے 8 تک کا ٹائم دیا، اس درمیان میں آپ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ گویا کہ اب حضرت تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، اور ہماری میٹنگ جو ہم نے ذہن میں خاکہ بنایا تھا وہ شروع ہو چکا، اور یہاں سے اب ترتیب وہ آتی ہے کہ ہم پہلے سوالات اور سائل کو اپنے ویڈیو اسکرین پر لائیں اور امیر سے تعارف کرائیں ان کا، اور یہ کہیں کہ یہ حضرات ہیں اور ان کے یہ سوالات ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سوال کو ہم رکھیں اور حضرت سے جواب کی التماس کریں۔ اگر جواب دینے میں کہیں کوئی کجی ہو تو ان کو اختیار تھا کہ وہ حوالے مانگ سکتا ہے، وہ دوبارہ پوچھ سکتا ہے، اس بات کا اختیار تھا، اور اس طریقے سے ہم نے پروگرام کی شیڈول کو بنایا، اور الحمدللہ اب یہاں سے پروگرام شروع ہوتا ہے۔